بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 172، 73 اور حدیث نمبر 172 اور 73، 172، 73۔ مقیم بندہ دو نمازیں اکٹھی پڑھ سکتا ہے ملا کر۔ بڑی اہم گفتگو کرنے جا رہا ہوں، بہت سارے مسائل آپ کے سامنے، بہت سارے حقائق مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آئیے حدیث سماعت فرمائیے، ترجمہ سماعت فرمائیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا کی، مغرب اور عشاء کی نماز مدینہ منورہ میں ایک ساتھ ادا کی، کسی خوف یا بارش کے بغیر۔ یہ حدیث موجود ہے۔ دوسری حدیث کے اندر جو حدیث نمبر 173 ہے، حضرت ابن عباس ہی اس حدیث کے راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، جو شخص کسی عذر کے بغیر دو نمازوں کو ایک ساتھ ادا کرے گا تو اس نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا۔ جی ہاں، اس مسئلے میں اب پہلی بات، تمام ائمہ فقہا کے نزدیک اتفاق ہے کہ کسی عذر کے بغیر جمع صلاتین جائز نہیں ہے، جان بوجھ کر۔ جی ہاں، جان بوجھ کر جمع صلاتین کرنا جائز نہیں ہے۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک کسی عذر کی بنا پر جمع صلاتین جائز ہے، کسی عذر کے بنا پر، بغیر عذر کے نہیں۔ ائمہ ثلاثہ، پھر عذر کی تفصیل میں ائمہ ثلاثہ کے مختلف اقوال۔ امام شافعی، امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے نزدیک عذر دو ہے، مطر اور سفر۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پورے سفر کی حالت کو عذر قرار دیتے ہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جمع بین صلاتین کا عذر حالت سیر میں ہوگا، یعنی سفر میں ہوگا۔ اگر اس نے کہیں اقامت اختیار کر لی، خواہ ایک دن کی، تو اس کے لیے یہ عذر باقی نہیں رہے گا۔ تو سفر ہے مرض۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک جمع تقدیم جائز ہے اور جمع تاخیر بھی۔ جمع تقدیم یعنی پہلے کی جواز کی شرط یہ ہے کہ پہلی نماز کا وقت اختتام سے قبل جمع کی نیت کر لیا، یعنی کہ یوں کہہ لیجئے کہ عصر کا نماز، مغرب کا، ظہر کا نماز وقت جو ہے وہ ختم ہونے والا تھا، 10 منٹ باقی تھے، تو اس نے نماز شروع کر دی اور پڑھتے پڑھتے عصر کا شروع ہو گیا تو ساتھ ہی اس نے عصر پڑھ دی۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ فقہ کے بڑے امام ہیں، ان کا موقف کیا ہے؟ ان کا موقف یہ ہے کہ جمع بین صلاتین حقیقی تو صرف میدان عرفہ اور مزدلفہ میں جائز ہے، لیکن اس کے علاوہ ہرگز جائز نہیں۔ اور اس سلسلے میں اعذار کی بھی، یعنی عذروں کی بھی کوئی حقیقت و اہمیت نہیں۔ آپ کے دلائل درج ذیل ہیں۔ پہلی دلیل آپ نے جو دی وہ کیا ہے؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز اپنے اپنے وقت پر فرض کی گئی۔ اور دوسری انہوں نے دلیل دی، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سونے میں تفرید یعنی نقص نہیں ہے، بے شک تفرید یعنی نقص تو بیداری میں ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ نماز کو دوسری نماز کے وقت تک مؤخر کر دیا جائے۔ نمبر 3، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، صحیح بخاری شریف کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 149 میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، جب آپ نے سفر کا جلدی آغاز کرنا ہوتا تو آپ نماز مغرب کو مؤخر کر دیتے تاکہ آپ نماز مغرب اور عشاء کو جمع کر لیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف سے
ائمہ ثلاثہ کا کیوں جواب دیا جاتا ہے؟ آپ کے اس روایت سے مراد جمع بین صلاتین حقیقی نہیں بلکہ سوری ہے، اس کی صورت میں یعنی صورت ہے، صورت یہ ہے کہ پہلی نماز کو اس کے آخری وقت میں اور دوسری نماز کو اس کے ابتدائی وقت میں پڑھا جائے۔ حقیقت تو یہ ہے نا، مسئلہ تو یہ ہے، لیکن لوگوں نے اس کو دلیل بنا لیا۔ اس طرح یہ دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت میں ہی پڑھی گئی، لہٰذا اس کے جواز میں کوئی اعتراض ہی نہیں ہے۔ ہم کب کہتے ہیں اسے کر سکتے ہو آپ؟ اللہ، حدیث باب کی یہ دوسری حدیث ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ کسی شخص نے بغیر عذر دونوں نمازوں کو ایک ساتھ ادا کر لیا تو گناہ کبیرہ کیا۔ تو یہ تو امام اعظم ابو حنیفہ کے موقف کی دلیل دے رہی ہے، تائید کر رہی ہے، بلا عذر شرعی جمع بین صلاتین گناہ کبیرہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تصریحات کے مطابق مطر، سفر اور مرض ہرگز ایسے اعذار نہیں ہے، ایسے عذر نہیں ہے جن کی وجہ سے نماز ترک کر دی جائے یا دوسرے وقت میں ادا کی جائے۔ یاد رہے میدان عرفات اور مزدلفہ کے علاوہ جمع بین صلاتین حقیقی نماز ترک کرنے کے لیے مترادف ہے جو کہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ والرسول عالم بالصواب۔